بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع به اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین جلسہ، استاد محترم مشفق اور مہربان استاد حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہ، اور شہر کی معزز ترین شخصیات جن کو میں دیکھ رہا ہوں، مولانا عبدالغفور صاحب اور ہمارے مولانا مفتی فرقان صاحب اور دیگر تمامی حضرات جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ عجیب سا لگ رہا ہے کہ ان بزرگوں کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہوں تاکہ کچھ عرض کروں، لیکن میں نے استاد سے اجازت لے لی ہے اور چند منٹ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں آج کی موقع کی مناسبت سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہایت مسرت اور خوشی کا مقام ہے میرے لیے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے رہے، کارواں بنتا گیا۔ ابھی نام لیے گئے شہر کی بڑی تعداد میں مساجد کے اندر قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کئی نام ایسے لیے گئے کہ وہ درس قرآن کی تاریخ سے واقف ہیں۔ لودھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر پرویز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، الیاس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے درس کو شروع کیا گیا سنبھل کے اندر، جس شخصیت نے شروع کیا وہ موجود نہیں ہیں، لیکن کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، قرآن کو لوگوں نے کس طریقے کے ساتھ لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کی، میں وہ ساری تاریخ نہیں دہراؤں گا، لیکن کسی سچائی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ آپ کے شہر کے اندر بھی دی گئیں، لیکن الحمدللہ قربانی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اور خوشی کا احساس ہے کہ آج الحمدللہ شہر کی بڑی تعداد میں مساجد میں اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی ان حضرات کو جو اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش میں خلوص دل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں قبول فرمائے، اور اس کام کو جو دراصل کام ہے ان مساجد میں بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ابھی اس سے محرومی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ کوئی مسجد درس قرآن سے خالی نہ رہے، اور کوئی مسلمان کان اللہ کے کلام کو سننے سے محروم نہ رہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اپنے عروج تک پہنچائے۔ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی حکیم سبحان صاحب اور ان کے ساتھی۔ انہوں نے سنبھل کے اندر پہلی مرتبہ ایک ایسے پروگرام کا انعقاد کیا کہ جو میں کہتا ہوں کہ جناب رسول اکرم کے الفاظ میں ان اللہ یرفع به اقواما، اللہ اس کلام کے ذریعے سے قوموں کو عزت دیتا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ قوموں کو عزت مرحمت فرماتا ہے۔ انہوں نے گویا کہ اس لفظ کے اوپر عمل کا آغاز کیا ہے،
اور ان لوگوں کو عزت دینے کا ایک ارادہ کیا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو دنیا میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی فضیلت اور اس کی بزرگی کو بیان کرنا اس وقت مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہاں عام مجمع نہیں ہوگا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر عام مجمع بھی موجود ہے۔ یہ قرآن سے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہے، لیکن میں اپنی گزارشات کو صرف ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جو آج کے مہمان خصوصی ہیں، جن کو آج اعزاز سے نوازنے کا ارادہ کیا گیا ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر کے لیے لوگوں کے سامنے مفسر کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی فضیلت کا اقرار میں نہیں غیروں نے بھی کیا ہے، اس کی عظمت کا اقرار ہم نہیں کرتے بلکہ دنیا کرتی ہے۔ کتابیں 100 سال 50 سال میں پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن 1500 سال میں بھی نیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں گویا کہ اللہ نے ابھی نازل کیا ہے۔ جو حضرات مفسرین ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ قرآن آج ہی نازل ہوا ہے، زمانہ صدیوں بیت گیا مگر قرآن نیا ہے۔ اس کی آیتوں کے اندر جب ہم غور و تدبر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ پروردگار نے 1400 سال پہلے وہ بات جناب محمد رسول اللہ پر نازل کی تھی جو 1400 برس کے بعد واقع ہونے والی تھی۔ محترم، ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف کتابیں، ہم سے کہا جاتا ہے قرآن کریم قانون کی کتاب ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو مفسر ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے قرآن کریم قانون کی کتاب ہے، لیکن قانون کی کتاب جب ہم کھولتے ہیں دنیا میں جو انسانوں نے لکھی ہے، تو اس قانون کی کتاب میں ابواب ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، اس قانون کی کتاب میں موضوع ہوتے ہیں، عنوان ہوتے ہیں، لیکن قرآن ہم کھولتے ہیں اس میں کوئی باب نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی موضوع نہیں، کوئی عنوان نہیں۔ ایک عام آدمی جب قرآن کو کھول کر دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سلسلے وار کچھ باتیں ہوں گی، کچھ قوانین درج ہوں گے، آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 2 ہوگا، اس کے اندر ایسے ایسے درج ہوگا، لیکن قرآن میں ایسا ملتا نہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہمیں موضوع بھی نہیں ملتا۔ قرآن کریم کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہدایت ہے جس میں واقعات ہیں، جس میں تاریخ ہے، اور وہ واقعات اور وہ تاریخ بھی ترتیب سے نہیں ہیں۔ ایک واقعے کو کہیں آدھا بیان کیا گیا، کہیں اس کا ایک حصہ دوسری جگہ بیان کیا گیا، کہیں اس کا اگلا حصہ اور کہیں بیان کیا گیا، کہیں اس کا پچھلا حصہ آگے بیان کر دیا گیا۔ تو ایک نئے پڑھنے والے کو عجیب سا لگتا ہے۔ اسے جن کتابوں کی عادت ہے، قرآن ویسی کتاب نہیں ہے، قرآن کا انداز ویسا نہیں ہے، قرآن کوئی مصنف کی لکھی ہوئی مرتب کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر ورق پر ہر مضمون ہے۔ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معلوم ہو اس کا موضوع کیا ہے۔ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے قاری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معلوم ہو اس کا مضمون کیا ہے۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے قاری کے لیے ضروری ہوتا ہے اسے معلوم ہو اس کا مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے۔
ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن کا کوئی موضوع ہمیں نہیں ملتا. ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو اس کے مضمون کی کوئی یکسانیت ہمارے ہاتھ نہیں آتی. ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو اس کا مدعا اور مقصد واضح نہیں ہو پاتا. کئی لوگ گڑبڑا جاتے ہیں، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا ہم نے قرآن کو سمجھا تھا تو ویسا تو نہیں ملا. لیکن ہمیں قرآن کریم کے موضوع کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ قرآن کو ہم سمجھ سکیں. ہمیں قرآن کے مضمون کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ قرآن کے مضمون تک ہماری رسائی ہو سکے. قرآن کے مقصد اور مدعا کے بارے میں، اس کے مطمح کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو حضرات مفسرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ قرآن نازل کیوں کیا گیا ہے، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن کریم اس کا مدعا کیا ہے، اور کیا بات وہ ہم سے کہنا چاہتا ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا اور چند منٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ جب ہم قرآن کریم کھول کر بیٹھیں تو ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کی روح تک پہنچ سکیں. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے کردار کو سنوارنے کے لیے نازل کیا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے جو انسانوں کے اعمال کو اور عقائد کو سنوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے. جو آدمی یہ نہیں جانتا کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، قرآن کریم کا موضوع میں ہوں، قرآن کریم کا موضوع آپ ہیں، قرآن کریم کا موضوع میرا کردار ہے، قرآن کریم کا موضوع آپ کا کردار ہے، آپ کا کریکٹر ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے. اور قرآن کریم کا مضمون کیا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. قرآن کریم کا مضمون ہے کہ قرآن کریم ہمارے افکار کو، قرآن کریم ہمارے اعمال کو صحیح سمت دینا چاہتا ہے. قرآن ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری فکر کون سی صحیح ہے، اور قرآن ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے اعمال کون سے صحیح ہیں اور کیسے صحیح ہوں گے. انسانوں کے ساتھ بڑا المیہ ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے، میں اور آپ سب ایک ایسی مخلوق ہیں جو ظاہر پرست ہے. وہ اپنی فکر کو ظواہر کی بنیاد پر طے کرتی ہے، حقیقت کی بنیاد پر طے نہیں کرتی. ہم جو دیکھتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اس کو اپنی فکر بنا لیتے ہیں. انسان کی فکر ظاہر پرستی کی بنیاد پر ہے، انسان کی فکر عیش پرستی کی بنیاد پر ہے، انسان کی فکر راحت پرستی کی بنیاد پر ہے. آج اس مادہ پرستانہ دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں انسان اپنی فکر تیار کرتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے آرام کیسے ملے گا. انسان اپنی فکر تیار کرتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے عیش کیسے ملے گا. انسان اپنی فکر تیار کرتا ہے یہ سوچ کر کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. قرآن کریم کا مضمون ہے یہ. قرآن کریم ہم کو بتاتا ہے کہ ظاہر پرستی کی بنیاد پر جو فکر تیار کی جاتی ہے، عیش پرستی کی بنیاد پر جو فکر تیار کی جاتی ہے، ظواہر پرست لوگ کبھی حقیقت پرست نہیں ہوتے. عیش پرستی کی بنیاد پر اور ظاہر پرستی کی بنیاد پر جو فکر تیار کی جاتی ہے اس کا نتیجہ ہلاکت اور تباہی ہوتا ہے. اور حقیقت پرستی کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اور نتائج کی بنیاد پر جو فکر تیار کی جاتی ہے اس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہوتا ہے. قرآن کریم ہمیں ظاہر پرستی سے ہٹا کر حقیقت پرستی پہ لاتا ہے. قرآن کریم ہمیں عیش پرستی سے ہٹا کر اعمال کے نتائج کی حقیقت سمجھاتا ہے. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ کرو.
بلکہ قرآن کریم ہم سے یہ کہتا ہے جو تم کر رہے ہو یہ دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جو تم کر رہے ہو یہ دیکھو اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو ان اعمال کو کرنے والوں نے دنیا کے اندر کن نتائج کو بھگتا ہے، قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے مضمون سے جب تک آپ کا واسطہ اور تعلق نہیں ہوگا، قرآن کریم سے ہمیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ کہا جاتا ہے قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ہدایت کا نور ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا جاتا۔ فضائل قرآن کریم کے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھا جاتا کہ قرآن کریم ہدایت کے وہ راستے کیسے کھولتا ہے۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے، ابتدا میں قرآن کریم میں فرما دیا گیا ہے، ابتدا میں بالکل قرآن کریم کے بالکل شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت صرف وہ لوگ پا سکتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کریم سے ہدایت پانے کے لیے صرف قرآن کو کھول کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سے ہدایت پانے کے لیے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ جس آدمی کے دل میں ایمان نہ ہو اس کو قرآن کریم پڑھ کر سنا دیا جائے اس کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم دودھاری تلوار کی طرح سے ہے، قرآن کریم ایک دودھاری تلوار کی طرح سے ہے جو دشمن سے آپ کی حفاظت کرتا ہے اور دشمن کے ٹکڑے اڑا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ کسی آدمی نے اگر یہ سمجھا ہے کہ قرآن صرف کتاب ہدایت ہے، غلط سمجھا ہے۔ قرآن کتاب گمراہی بھی ہے اگر وہ ایمان کی محرومی کے ساتھ پڑھا جائے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن سے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن سے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن سے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب تک ایک انسان اس زندگی کو تسلیم نہ کرے کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ظاہر پرست قرآن سے کبھی ہدایت نہیں پا سکتے، ظاہر پرست قرآن کریم سے کبھی رہنمائی نہیں پا سکتے۔ قرآن کریم کے اندر ان کی کوئی منزل نہیں ہے جو اپنی زندگی کے فیصلے ظواہر کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کریم کا مقصد کیا ہے، قرآن کریم کا مدعا کیا ہے۔ دنیا گمراہیوں کے راستوں پر بھٹک رہی ہے، دنیا ہلاکت کے راستے پر بھٹک رہی ہے، دنیا ایک ایسے راستے پر جا رہی ہے جس کے آخر کے اندر جہنم کا گڑھا ہے۔ قرآن کریم اس جہنم کے گڑھے میں گرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم مجھے دھکا دے دے کر جہنم میں کود رہے ہو۔ انسان ظاہر پرست جہنم میں کود رہا ہے، چھلانگیں لگا رہا ہے، کبھی وہ دولت کے پیچھے ہے، کبھی وہ عیش کے پیچھے ہے، کبھی وہ آرام کے پیچھے ہے، اور قرآن کریم ان کو روک رہا ہے۔ قرآن کریم انہیں حقیقت کے راستے پر لا رہا ہے۔ قرآن کریم انہیں بتا رہا ہے دیکھو اس قوم عاد کو، دیکھو قوم سمود کو، دیکھو اس فرعون کی بادشاہت کو، دیکھو اس نمرود کی حکومت کو، انہوں نے ظاہر دیکھ کر اپنے لیے فکر طے کی تھی، نتیجہ ان کا ہلاکت اور ذلت نکلا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں قرآن کریم کے مقصد کو جانے بغیر تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کے مقصد کو جانا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پورا کا پورا اپنے مقصد کے تحت کام کرتا ہے۔ ایک چیز اور ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ پر نازل کی۔ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کے اوپر نازل کی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہماری نجات ہے، لیکن قرآن ہماری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس سے جوڑ کر اس کو نہ سمجھا جائے۔ کچھ لوگ قرآن کریم کو اللہ کے رسول کی ذات سے الگ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں نہیں دیا، کہ اللہ کا کوئی خط نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دے دیا ہو۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہدایت ہے جو جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کتاب کو تم انسانوں تک پہنچا دو، اور جناب محمد رسول اللہ نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اسی لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں، قرآن کریم کوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل کتاب ہے، یہ کتاب عمل ہے۔ جو آدمی اس کو صرف فکر کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک جناب محمد رسول اللہ کی پوری سیرت مبارکہ کے تحت میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن تنہا میرے لیے کتاب ہدایت نہیں بن سکتا ہے جب تک جناب محمد رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کو آپ نہ دیکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم نازل ہوا ہے، قرآن کریم نازل ہوا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ کے سپرد کر دیا ہو کہ لو، بلکہ اللہ کے رسول کو میدان عمل میں اتارا گیا، اللہ کے رسول کو میدان عمل میں اتارا گیا، اور میدان عمل میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، اس کا نام قرآن ہے۔ میدان عمل میں جو ہدایات دی گئی اللہ کی طرف سے، اس کا نام قرآن ہے۔ لہذا اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کی تحریک کو لے کر سماج میں، معاشرے میں اٹھنا ہو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بند کمروں میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، علوم سیکھ کر قرآن کریم کو سمجھ لیں گے، وہ قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن کریم ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جو قرآن کی تحریک کو لے کر معاشرے میں اٹھیں گے اور معاشرے میں قرآن کی فکر کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن ان کی سمجھ میں آئے گا اور قدم قدم پر ان کو ہدایت اور رہنمائی دے گا۔ بہت سے لوگوں نے قرآن کریم کو، میں کسی پر نقد نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے اعجاز کا میں قائل ہوں۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن ایک فصیح اور بلیغ کلام ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ہے، قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے، ایک فصیح اور بلیغ زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، یقیناً قرآن فصیح ہے، اور قرآن سے زیادہ فصیح کلام دنیا میں کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ قرآن نے بار بار چیلنج کیا ہے، 7 مرتبہ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے، لاؤ ایسا کلام اگر لا سکتے ہو، اور پھر خود ہی کہہ دیا ہے کہ نہیں لا سکتے ہیں، اگر تم سب کے سب بھی اکٹھے ہو جاؤ۔ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن دنیا کے اندر کسی فصاحت کے مقابلے میں، کسی بلاغت کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی مکتوب نہیں ہے، بلکہ قرآن میدان عمل میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رہنما عمل ہے، اور یہ اس کی سمجھ میں آتا ہے جو اس تحریک کو لے کر سماج میں اٹھ جاتا ہے۔ مفسرین حضرات قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے بعض جگہ اٹک جاتے ہوں گے، تفسیریں کھول کھول کر دیکھتے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، قرآن کی تحریک سے وابستہ ہو جائیے، آپ کو کسی تفسیر کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عمل قرآن کی تفسیر ہو جائے، آپ کا عمل قرآن کی تفسیر ہو جائے گا۔ اور بند کمرے میں بیٹھ کر کسی بہت بڑے فصیح اور بلیغ کو قرآن دے دیجئے، جس نے اپنے آپ کو معاشرے سے اور سماج سے توڑ رکھا ہو، جس نے اسلامی تحریک سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کیا ہو، وہ اپنی عمریں برباد کر دے گا، لیکن قرآن کی ان گچھیوں کو نہیں سلجھا سکتا ہے جو عمل سلجھاتا ہے۔ تو سب سے پہلا میرا مطالبہ آپ حضرات سے یہ ہے، جو حضرات تفسیر کر رہے ہیں، کہ صرف تفسیر مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ تحریک مقصد ہے۔ صرف قرآن کی بات لوگوں کو پہنچانا مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تحریک کا حصہ بننا مقصد ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کریں، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کی تحریک سے وابستہ ہو جائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن سمجھائیں، تو ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ میدان عمل میں قرآن کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرے گا، قرآن جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو ہمارے سامنے پیش کرے گا، اللہ کے رسول کی سنت کو ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ مجھ سے کہا گیا کہ 15 منٹ میں بات کہنی ہے، نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال حضرت تشریف لے آئے ہیں اور حضرت کے سامنے زیادہ تفصیلی بیان کہنا مناسب بھی نہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں حضرات مفسرین سے، کیونکہ قرآن ان لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے جنہوں نے اس کو ایک مرتبہ پڑھا۔
قرآن کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، قرآن کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کے اوپر، ایک ایک فکر کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے۔ آپ قرآن کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں، قرآن کو سمجھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک سامنے رکھیں، قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھیں گے، قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ ایک موضوع سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں، جب تک وہ ساری کی ساری آپ اپنے سامنے نہ رکھ لیں گے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بلکہ ایک چیز اور کہتا ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس بارے میں قرآن کلام کر رہا ہے، اس بارے میں انسانی علوم جتنے بھی ہیں، ان سارے علوم کی پہلے آپ تحقیق کر لیں، پھر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم اس کلام کو پڑھ رہے ہیں جو علم کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، جو علم کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو، جن سے علم کی الف با کو نہ سیکھا ہو، وہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے۔ میں تو پتہ نہیں آپ سے کیا کیا کہہ رہا ہوں، لیکن ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو گھنٹوں آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ مفسرین کی کلاس لینی ہوگی، ان کو سمجھانا ہوگا کہ تفسیر ایک فن ہے، لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا ایک ہنر ہے، یہ ہر کسی کو نہیں آتا، ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ اس کے لیے آپ کو انسانوں کی نفسیات سیکھنی ہوگی، قرآن کی فکر سیکھنی ہوگی، جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو جاننا ہوگا، اسلام کے میدان عمل میں اس کی تحریک کو سیکھنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی فکر کو، اس کی تحریک کو، اس کے عمل کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کی آیت پاک میں نے پڑھی تھی، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، نصیحت کے لیے۔ تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی فکر کو قرآن کے سمجھنے کے لیے بالکل یکسو کر لیجئے، اپنے آپ کو تعصبات سے پاک کر لیجئے، ہر قسم کی نفرت سے پاک کر لیجئے، فرقہ بندی سے پاک کر لیجئے، گروہ بندی سے پاک کر لیجئے، قوم پرستی سے پاک کر لیجئے۔ قرآن پاک گندگی کے ساتھ کسی کے دل کے اندر نہیں اترتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قوم پرستی گندگی ہے، علاقہ پرستی گندگی ہے، فرقہ بندی گندگی ہے، آپسی اختلاف گندگی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب یہ بھی ہے قرآن ان پاک اور پاکیزہ دلوں کے اندر اترتا ہے جو ہر قسم کی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ لوگ فرقوں کے اندر بند ہو کر قرآن کریم کو اپنے مفسرین کی تفسیروں کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کسی کی تفسیر کا پابند نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے جو جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کی چھاؤں میں سمجھا جائے گا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کے چھاؤں میں سمجھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، سب کو قرآن کی حقیقی روح اور حقیقی پیغام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔